الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں، دینی ماں بہنوں اور ہمارے عزیز طلباء اور طالبات، ماشاءاللہ اس اسکول کی یہ شان رہی ہے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کو ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کی آزادی میں قربانی دینے والے افراد کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس موضوع پر ہمارے علماء کرام نے اپنے اپنے ارشادات میں اس تاریخ کو واضح کیا ہے. اس وقت دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے. البتہ دوسری کچھ اہم بنیادی ضرورتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں، مجھے آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ عرض کرنی ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے، اس بیماری پر اور بیماری کے پھیلنے پر اس وقت کے جو ڈاکٹران ہیں، جو اطباء ہے، جو حکماء ہے، جو طبیب ہیں، جو علاج کرنے والے معالج ہیں، وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ بیمار کی بیماری کو جاننے کے بعد بیمار کا خیال کرتے ہوئے اس کا علاج نہ کرے کہ بھئی میرے علاج کی وجہ سے بیمار کو تکلیف ہوگی، بیمار سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، بیمار کے علاج کی طرف توجہ نہ دے، اور ظاہری سبب کے طور پر یہ بیماری اس کے اندر گھر کر جائے اور ظاہری طور پر یہ اس کی موت کا سبب بن جائے. ایک یہ طبیب ہے. دوسرا طبیب وہ ہو سکتا ہے بیمار کی بیماری کو پہچانتا ہے، علاج کو جانتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہے کہ اگر بیماری کا علاج اور بیماری سامنے رکھی گئی تو مریض کو تکلیف ہوگی، مریض کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی. اس کے بعد بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، اس نے اخلاص کے ساتھ اس مریض کے سامنے یا مریض کے گھر والوں کے سامنے بیماری کو رکھے اور بیماری کا علاج بھی بتلائے، اور گھر والے بیمار کی بیماری کے علاج کو اپنائے، اور اپنانے کے سلسلے میں اور اپنانے کے نتیجے میں حق تعالی شانہ اس کو شفا بھی دے. آپ یقین مانیے کہ کون سا طبیب صحیح ہوگا. بعض مرتبہ ہماری ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بیماری کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ، میں یہ عرض کروں گا کہ صحیح معنی میں معالج وہی ہے، صحیح معنی میں ہمارا خیر خواہ وہی ہے جو محبت کے ساتھ نصیحت کے انداز میں ہم سب کو اپنی بیماری کی طرف متوجہ کرے، بیماری کا احساس دلائے، تاکہ بیمار اور بیمار کے گھر والے اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ ہو اور علاج کرنے کے بعد شفا پائے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ خیانت کرے کہ وہ علاج کرنا نہیں چاہتا اور صرف اتنا خیال کرتا ہے کہ بیمار کو تکلیف ہوگی، بیمار کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی، تو دیکھنے کے اعتبار سے تو بیمار کے ساتھ ہمدردی ہے، حقیقت میں اس کے ساتھ دشمنی ہے. اور میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، حقیقت میں آج بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی کام کی بات آئے، جو نفع کی بات آئے، جو فائدے کی بات آئے،
ہمیں یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی میں اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمیں بطیب خاطر خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے، ہمارا یہ اسکول اسی طریقے سے ملک بھر میں بہت ساری اسکولیں، ہائی اسکول، کالج، مکاتب قرآنیہ، مدارس دینیہ، جامعات، اس کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے اور یہ ادارے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد سید صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جتنے مکاتب ہیں، جتنی اسکولیں ہیں، جتنے کالج ہیں، یہ انسان بناتا ہے۔ اسکول انسان کی بنائی ہوئی ہے، کالج انسان کی بنائی ہوئی ہے، یونیورسٹیاں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اور عجیب بات ارشاد فرمائی کہ انسان جو اسکول اور کالج بناتا ہے، اخلاق انسان کو بناتا ہے۔ انسان کالج بناتا ہے، انسان یونیورسٹی بناتا ہے، لیکن اخلاق انسان کو بناتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو اور کھولا جائے تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جتنی بھی تعلیم گاہیں ہیں، چاہے اس میں دینی علوم پڑھائے جاتے ہو، چاہے دنیاوی فنون پڑھائے جاتے ہو، یہ دینی اور دنیاوی علوم و فنون پڑھائی جانے والی درسگاہ انسان کو بہترین تعلیم سے، بہترین اخلاق سے مالا مال کرے، یہ ان مدارس کا، یہ ان اسکولوں کا مقصد ہے۔ اور واقعی میں جس وقت مخلص بانیوں نے جس طریقے سے حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم قائم کیا، اور اس وقت جن ہمارے پیشواؤں نے اور جن اگلوں نے اسکولوں کو قائم کیا، وہ اپنے قیام کے اندر مخلص تھے، پرہیزگار تھے، ان کے سامنے ملت کی خیرخواہی تھی، ملت کی ہمدردی تھی۔ اس ہمدردی کی بنیاد پر انہوں نے ادارے بھی قائم کیے اور یونیورسٹیاں اور کالج بھی قائم کیے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ انسان اسکول بناتا ہے اور اخلاق انسان اخلاق سے بنتا ہے۔ آخر یہ اخلاق انسان کو کہاں سے ملیں گے؟ جن انسانوں نے مل کر ادارہ بنایا ہے، جس انسانوں نے مل کر یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، یہی ادارے اور یہی یونیورسٹیوں میں ایسا نظام ہوتا ہے تعلیم کا، ایسا نظام ہوتا ہے تربیت کا کہ جہاں سے ایسے کام کے افراد تیار ہوتے ہیں۔ اگر دارالعلوم جیسے اداروں سے امت کو شیخ الہند اور علامہ انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جیسے افراد ملے ہیں، تو اس وقت کے مخلصین کی قائم کی ہوئی یونیورسٹیوں سے لوگوں کو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبد الغفار خان، اور اسی طرح مولانا محمد علی جوہر، اور اسی طرح مولانا محمد شوکت علی جوہر، اور اسی طرح جواہر لال نہرو، اور اسی طرح سبھاش چندر بوس، اور اسی طرح لال بہادر شاستری، اور نہ جانے کیسے کیسے قائدین اور کیسے کیسے ملک کے رہبر ملے ہیں۔ تفریق کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جب ان اداروں سے ایسے اچھے افراد نے جنم لیا ہے، آج کیا شکل ہے؟ کیا ہمارے یہ ادارے، ہمارے یہ مکاتب، ہماری یہ مدارس، ہماری یہ اسکولیں ایسے ادارے سے ایسے افراد تیار کر رہے ہیں؟ اگر تیار ہو رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر خدا نہ خواستہ تیار نہیں ہو رہے تو ہمیں دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی کمیاں ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کون سی پریشانیاں ہیں کہ جس تعلیم گاہوں میں بیٹھ کر امت کا درد رکھنے والے انسان پیدا ہوئے تھے، جس تعلیم گاہوں میں بیٹھ کر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے افراد تیار ہوئے تھے، ان تعلیم گاہوں میں پڑھ کر بیواؤں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے افراد پیدا ہوئے تھے، آخر کیا ہوا؟ کیا نظر بد لگی ہمارے ان دینی اور دنیاوی ادارے کو؟ کیا کمی آئی کہ جس کی وجہ سے اب ایسے افراد ان
اسکولوں سے، ان اداروں سے نکلنا نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہو گئے۔ اگر اس کو سوچا جائے تو چند باتیں میں بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ، اس غرض سے کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے اگلوں کی ہیں، ہمارے بڑوں کی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اگر دوبارہ اس فارمولے کو اپنایا جائے تو دوبارہ ہماری تعلیم گاہیں ایسی بارآور تعلیم گاہیں بن سکتی ہیں جس سے امت کو آج جیسے افراد کی ضرورت ہے، جیسے قائد کی ضرورت ہے، جیسے رہنما کی ضرورت ہے، جیسے دانشور کی ضرورت ہے، آج دوبارہ یہ یونیورسٹیاں اور یہ ادارے امت کو ایسے افراد مہیا کر سکے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ اسکول ہے، ایسی بہت ساری اسکولوں ہیں۔ اس اسکولوں کو چلانے والی ایک باڈی ہوتی ہے جسے مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ ان شورا میں اگر بہتر ہے کہ ماشاءاللہ یہ اسکول ہیں تو اسکول کی شورا میں ایسے افراد ہو جو گریجویٹ ہو، ڈگریاں رکھتے ہو، اور اگر سارے ایسے افراد نہیں ہیں، کم ہے کوئی بات نہیں، دوسرے جذبہ رکھنے والے، محنت کرنے والے، شوق رکھنے والے، امت کے بچوں کی فکر کرنے والے افراد موجود ہیں، ان کی باڈی ہو۔ یہ باڈی اپنے ساتھ مشورے میں ایک مخلص متدین عالم کو رکھے، باڈی میں نہ ہو کوئی بات نہیں، مشورے میں، اور تعلیمی اعتبار سے جب یہ اپنا نصاب، اپنا نصاب بنائے، تربیت یہ اعتبار سے اپنے قوانین بنائے، تو اس لائن کے جو ماہرین ہیں وہ بہتر سے بہتر نصاب پر نظر رکھے، کون سا نصاب انسان کو انسان بناتا ہے اور کون سا نصاب انسان کو حیوان بناتا ہے، کون سا نظام تعلیم انسان کو شرم و حیا سے مالا مال کرتا ہے، اخلاق سے مالا مال کرتا ہے، سچائی اور امانت داری دیتا ہے، ہمدردی اور غمخواری دیتا ہے، اور کون سا نصاب جو انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاتا ہے، تعصب کی طرف لے جاتا ہے، دشمنی کی طرف لے جاتا ہے، حسد کی طرف لے جاتا ہے، بغض و عناد کی طرف لے جاتا ہے، اختلاف و انتشار کی طرف لے جاتا ہے، جھگڑا اور فتنہ فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ ہماری نظر اس پر ہو اور ماشاءاللہ ہر ایک کا جذبہ ہو، یہ کوئی سیٹ نہیں ہے، یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ کوئی منصب نہیں ہے، یہ امت کے نونہالوں کو بنانے کے لیے امت کے انسانوں نے ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے۔ ہر ذمہ دار کا، شورا کے، باڈی کے ہر ذمہ دار کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس خدمت کے لیے ہمیں چنا ہے، لیکن جس اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، کل وہ حق تعالی شانہ ہمیں پوچھنے والے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا، یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اس ذمہ داری کو آپ نے کتنا ادا کیا؟ اگر ایسی باڈی ہے، علماء دین میں کوئی ایک عالم دین ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں ہے، یہ شریعت سے ہٹ کر ہے۔ تعلیمی سلسلے میں ہمارے جو پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں ان حضرات کی بات کو آگے رکھا جائے گا، اور شریعت کے احکام کے سلسلے میں علماء کی بات کو آگے رکھا جائے گا، اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں نہ بیچارے دینی تعلیم سے بہرور ہیں نہ دنیاوی تعلیم سے بہرور ہیں، ان دونوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کا تعاون کریں۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر، لاجپور کی بات نہیں، انگلش میڈیم کی بات نہیں، پورے ہندوستان کا، بر صغیر کا یہ ماحول ہے کہ باڈی تیار ہوتی ہے، باڈی میں ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے وہ اپنی رائے کو پڑھے لکھوں پر تھوپتا ہے، معاملہ یہاں بگڑتا ہے۔ نہیں، جو جن کا فن ہے، جو جن کی لائن ہے، جو جس کو جس فن میں جس سے تجربات ہیں، نالج ہیں، اس کے نالج سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی عقل کو، اپنی فہم کو نیچے رکھ دے، اور خیر خواہی کے طور پر ان اہل علم، ان دانشور، ان ڈگریوں والے ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مل جل کر کام کریں۔
اگر عام اسکولوں میں، عام اداروں میں، عام دینی اداروں میں یہ نظام ہو کہ باڈی یہ جذبہ رکھے. دیکھو ہر ایک کا فاضل ہونا، ہر ایک کا گریجویٹ ہونا، ہر ایک کا بڑی بڑی ڈگریاں والا ہونا ضروری نہیں، چل بھی ہو تو کافی ہے. کام کرنے والے جذبہ رکھتے ہیں. بعض مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے کے پاس علم کچھ نہیں ہوتا لیکن درد بہت رکھتے ہیں، اور درد اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم تو جاہل رہے، ہماری اولاد جاہل نہ رہے، ہم جاہل رہے، ہمارے قوم کے بچے جاہل نہ رہے، ہم جاہل رہے، ہمارے ملک کے افراد جاہل نہ رہے. بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے. ان جذبات کے ساتھ، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، اہل علم کی، اہل فن کی روایتوں کو اور رائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نگرانی میں اگر مل کر کام کیا جائے تو ترقی ادارے کو بہت اچھی طرح ہو سکتی ہے. تو پہلا محاذ ہے باڈی اور کمیٹی، جن کا جذبہ یہ ہو کہ ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے یہ ذمہ داری کوئی عہدے کے لیے نہیں ہے، کوئی منصب کے لیے نہیں ہے، کوئی ڈگری کے لیے نہیں ہے، کوئی اپنے نام کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ نے قوم کے بچوں کی خدمت کے لیے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا ہے. اللہ کل ہمیں پوچھنے والے ہیں کہ ذمہ دار آپ کو بنایا تھا، آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا پورا کیا. اگر اس باڈی کا ہر شخص، چاہے وہ اہل علم ہو، چاہے گریجویٹ ہو، چاہے عام ہو، اگر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے باڈی کے اندر شرکت کرے گا اور ہر ایک کا جذبہ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے ودیارتھیوں کو بہترین سے بہترین تعلیم اور بہترین سے بہترین تربیت کا ہو، دیکھیے پھر باڈی سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہمارے اساتذہ ہے. میرا منہ نہیں ہے کہ میں اساتذہ سے کوئی بات کہوں. اگر وہ کسی اسکول کے ٹیچر ہیں تو میں بھی کسی مدرسے کا ٹیچر ہوں، معلم ہوں. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، بہت ساری کوتاہیاں میرے اندر ٹیچر اور معلم ہونے کی حیثیت سے ہے اور نفس میرا گندا ہے. میں اگر اپنے نفس کو بات کروں کہ تیرے اندر یہ کمیاں ہے، اس کی اصلاح یہ ہے، ہو سکتا ہے سب کے سامنے کہنے کی وجہ سے میرا دل اس کو قبول کر لے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. دیکھو ہم لوگ اسکولوں میں اور مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ہم معلم ہیں. قطعاً تعلیم کا، علم کو پھیلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں وہ پڑھنے والا بن جائے، جو کچھ ہم لکھوا رہے ہیں وہ لکھوانے والا بن جائے. یہ مطلب نہیں ہے تعلیم کا. علم کا مطلب یہ ہے آدمی کو ایسی تعلیم دی جائے، ایسا شکشن دیا جائے، ایسا اس کو ہنر دیا جائے جس کے ذریعے سے وہ انسان صحیح معنی میں انسان بنے، صحیح معنی میں جانور انسان میں تمیز آ جائے. خالی پڑھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک معلم، ایک ٹیچر اور ایک استاد جہاں اپنے ودیارتھیوں کو پڑھاتا ہے وہاں اس کے لیے سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے چلتا پھرتا ایک نمونہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ہمارے طلباء، ہمارے اسٹوڈنٹ ہماری بات سے جتنا اثر لیتا ہے وہ اثر 30%، 40% ہے، 30%، 40%. لیکن ہمارے ودیارتھی، ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے طلباء استاد کی زندگی سے، استاد کے کیریکٹر سے، استاد کے عمل سے جو علم حاصل کرتا ہے، جو پاتا ہے وہ 60% ہے، 70% ہے. سکھلانے سے 30-40% لیتا ہے اور دکھلانے سے 60-70% لیتا ہے. میں اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ اگر تو معلم ہے، تو ٹیچر ہے، تو تجھے اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا ہے، ایسا تیار کرنا ہے کہ تیری بات کے بجائے تیرے عمل سے تیرے اسٹوڈنٹ اور تیرے ودیارتھی زیادہ سے زیادہ عمل حاصل کرے. تو ٹیچر، میں ٹیچر ہوں، میری زبان سے میرے طلباء کے سامنے اب شبد نہیں نکلنا چاہیے، غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں نکلنا چاہیے،
جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، غیبت نہیں نکلنی چاہیے، ایک دوسرے پر تنقید نہیں نکلنی چاہیے. یہ میرا کیریکٹر ہے. تو میرے طلبہ اس کو اخذ کریں گے کہ جس استاد سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا ہے، جس استاد سے ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس کو ہم نے بلو فلم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس سے ہم نے عشق بازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. میں کیا ہوں؟ نمونہ ہوں، ان کے لیے عملی نمونہ ہوں، ان کے لیے کیریئر ہوں، ان کے لیے پیش، ان کے لیے بہت بڑا بہترین آئیڈیل ہوں. لہذا استاد ہونے کے ناطے میں اپنی زندگی کو بہت زیادہ سنواروں. میں جتنا اپنے آپ کو سنواروں گا، ہو سکتا ہے اگر میں نے اپنے آپ کو 80% سنوارا ہے تو میرے اسٹوڈنٹ میں میری خوبیوں کا 70% ضرور آئے گا. اس سلسلے میں تجربات یہ ہیں. مثال کے طور پر میں مدرس ہوں. ہمارے سامنے ہمارے جتنے ودیارتھی ہیں، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، میرا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو فن عطا فرمایا ہے، جو گنان عطا فرمایا ہے، جو اخلاق عطا فرمایا ہے، جو درد ہمدردی عطا فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا ودیارتھی جتنا میرے پاس سے وہ پورا کا پورا لے جائے اور اتنا آگے بڑھے کہ مجھ سے آگے بڑھ جائے. ایک استاد کا جذبہ اپنے طالب علم کے لیے، ایک ٹیچر کا جذبہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جتنی میرے اندر خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے لے اور اتنا لے کہ جتنا ہے وہ لے لے اور بڑھ کر مجھ سے آگے بڑھ جائے. استاد کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. اور دیکھو، میں تو عرض کر رہا ہوں، کبھی استاد یہ نہ سوچے کہ پڑھنا پڑھانا ہمارا کام ہے. نہیں، پڑھنا پڑھانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو ہمارے اسٹوڈنٹوں کو اپنے اگلوں جیسا، اپنے وڈواؤں جیسا، اپنے بڑوں جیسا بنانا ہے. پڑھانا نہیں، بنانا ہے. ذہن سازی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، ہر اعتبار سے اچھا بنانا ہے. یہ تعلیم مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے، یہ تعلیم اسکولوں میں بھی دی جا سکتی ہے، اور تعلیم نصیحت کے بجائے اپنی زندگی کو پیش کر کے بہت اچھی دی جا سکتی ہے. تیسری چیز ہے ہمارے طلباء، ہماری طالبات، ہمارے اسٹوڈنٹ. ان اسٹوڈنٹوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق تعالی شانہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہے. اللہ کے بندے ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، اور اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ اس سب کا ہم سب کو اعتراف ہے، ہم مانتے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے، بچہ پیدا ہوتا تھا، کئی دنوں تک بولتا نہیں تھا، مٹھی بند ہوتی تھی، کئی دنوں کے بعد مٹھی کھلا کرتی تھی، شعور اتنا نہیں تھا. آج کی جنریشن کو دیکھیے، آج کے بچوں کو دیکھیے، پیدا ہوتا ہے ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے، تھوڑے دن ہوتے ہیں بولنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑے دن ہوتے ہیں چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر سمجھ تو اتنی اچھی ہے کہ ہم نے جو بڑھاپے میں پڑھا ہے یا جو نوجوانی میں پڑھا ہے، بچوں کے سوال ہمیں حیران کر دیتے ہیں. قابلیت، استعداد، لیاقت ان بچوں میں ہم سے بہت بڑھ کر ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بچوں کی بہترین تربیت کی جائے، بہترین تعلیم دی جائے، بہترین آداب سے ان کو آراستہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ادب سیکھو اور اس کے بعد علم سیکھو. ادب کا درجہ پہلے ہے، علم کا درجہ بعد میں ہے. معلوم ہوا ادب سکھلانا یہ ہر ماں باپ کی ضرورت ہے. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو پہلے ادب سکھلائے، اور ادب سکھلانے کے بعد وہ مدرسے کے حوالے کرے، وہ اسکول کے حوالے کرے، تاکہ ادب سیکھنے کے بعد وہ علم سیکھ سکے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، قاسم ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال رہا. اس 20 سالہ زندگی میں 18 سال میں نے ان سے ادب اور اخلاق سیکھے، اور 2 سال ان سے علم سیکھا. 18 سال علم نہیں، 18 سال اخلاق اور ادب، اور 2 سال ان سے علم سیکھا.
میں اپنے عزیز طلباء سے بہت سیدھی سادی زبان میں کہوں گا، جس طرح آپ کے ماں باپ قابل احترام ہے، قابل ادب ہیں، آپ کے اساتذہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے، قابل ادب ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اور ماں باپ کی ضرورت ہے، ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ادب سکھلائے کہ بھئی ماں باپ کیا ہے، ادب سکھلائے کہ استاد کیا ہے، ٹیچر کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ بچے کو اس کے بچپنے میں سارے چونچلے پورے کیے جاتے ہیں، جہاں 100 روپے کی ضرورت ہے وہاں غریب ماں باپ 200 کی، اور جہاں 100 روپے کی ضرورت ہے وہاں متوسط درجہ 500 کی، اور جہاں 100 روپے کی ضرورت ہے وہاں مالدار ماں باپ 1000 روپے تو خرچ کرتا ہے، لیکن کوئی ادب سکھلانے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ ادب نہ سکھلانے کی وجہ سے جب بچہ 12-13 سال کی عمر میں ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اس کی زیادتی اور اس کی پریشانیوں سے ماں باپ تنگ آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مولانا دعا کرو، کوئی مان تو نہیں۔ جو ادب دینے کا زمانہ تھا وہ تو ہم نے چونچلوں کو پورا کرنے میں لگا دیا، جو ادب سکھلانے کا زمانہ تھا وہ تو ہم نے سکھلایا نہیں۔ ماں باپ کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی ادب سکھلائے، تہذیبی ادب سکھلائے، تمدنی ادب سکھلائے، معاشرتی ادب سکھلائے، رہن سہن اس کا کس طرح ہونا چاہیے۔ اور عزیز طلباء سے میں کہوں گا، خدا نہ خواستہ آپ کا دماغ زیادہ تیز نہیں ہے، آپ کی میموری زیادہ تیز نہیں ہے، آپ کا قوت حافظہ زیادہ تیز نہیں ہے، آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے 2 کام ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی طالب علم کا، کسی اسٹوڈنٹ کا ذہن بہت اچھا ہے، بہت تیز ہے، بہت جلد کیچ کر لیتا ہے، میں ایسے تمام طلباء سے، ایسے تمام اسٹوڈنٹوں سے، چاہے وہ ذہین ہے چاہے ذہین نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح معنی میں اگر آپ کو علم چاہیے تو آپ کو 2 چیزیں کرنا ضروری ہوگی۔ پہلی چیز اپنے اساتذہ کا ادب احترام، اور دوسری چیز اس علم کو حاصل کرنے میں محنت۔ اگر یہ 2 چیز آپ کریں گے تو اس 2 چیز کے بعد جس فن کے پیچھے لگیں گے آپ اس فن کے فنکار بن جائیں گے، اس فن کے ماہر بن جائیں گے۔ آج ادب کی اتنی بڑی ضرورت ہے، ماں باپ اپنے بچے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتے، وہی بے ادبی کے ساتھ مدرسے میں آتے ہیں، وہی بے ادبی کے ساتھ اسکول میں آتے ہیں، وہ اپنے معلم سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنے ٹیچروں سے بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے عزیز طلباء، جو بھی طالب علم اپنے اساتذہ کی بے ادبی کرتا ہے، چاہے پڑھنے میں اتنا ہوشیار ہو کہ سینئر سے لے کر 12 تک ہر امتحان میں پہلے نمبر پر کامیاب ہو جائے، لیکن اپنے اساتذہ کا ادب نہیں ہے، کبھی بھی اس کی ذات سے نہ اس کو فائدہ پہنچے گا نہ دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے اکابر وہ تو اپنے اساتذہ کا اتنا ادب احترام کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے کہ آج اس کو سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مسئلے میں تحقیق کرنے کی ضرورت پڑی، سور اور خنزیر کی کسی عادت کے بارے میں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا ہمیں تو اس کا علم نہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بھنگی ہے وہ بھنگی اس چیزوں کو جانتا ہے، آپ ان سے معلوم کریں۔ چنانچہ بھنگی سے ملنا ہوا، ملنے کے بعد آپ نے خنزیر اور سور سے متعلق کچھ باتیں پوچھی، اس نے بتائی، آپ نے اپنا کام کر لیا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی وہ بھنگی آپ کے سامنے سے گزرتا تھا آپ اس کے ادب احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں حضرت یہ تو بھنگی ہے، یہ تو گندگی اٹھاتا ہے۔ کہا کہ گھر سے بھنگی ہو، گھر سے کوئی خدمت کرتا ہو، لیکن اس کے ذریعے سے مجھے علم کا ایک حصہ ملا ہے، مجھے اس کا احترام ضروری ہے۔
میں اپنے عزیز طلبہ سے کہتا ہوں، اساتذہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اساتذہ کو آپ حقیر نہ سمجھیں، اساتذہ کا آپ ادب احترام کریں۔ جتنا اساتذہ کا آپ ادب احترام کریں گے، آنے والا دور، آنے والا وقت، آنے والی قوم اتنا ہی آپ کا ادب احترام کرے گی۔ مجھے یاد آیا، دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم تھا، کئی مرتبہ وہ اپنے اساتذہ کی بے ادبی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بہت سخت بے ادبی کی تو استاد صاحب کی زبان سے غیر اختیاری طور پر دل زخمی تھا نکل گیا کہ جا تو ہمیشہ جوتے کو گانٹھ مارتا رہے گا، جوتے کو پالش کرتا رہے گا۔ بہت ذہین تھا، بہت ہوشیار تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، ایسا کوئی جرم ہوا کہ ادارے سے نکال دیا گیا، لائن پلٹ دی گئی۔ وہی دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ایک وقت یہ آیا کہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد کے سامنے جو فٹ پاتھ ہے، اس فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کو پالش کیا کرتا تھا۔ اساتذہ بہت بڑی چیز ہے، اساتذہ بہت قابل احترام ہے، اساتذہ ہماری زندگی کے معمار ہیں، ہماری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والے ہیں، ہمیں اونچا مقام دلانے والے ہیں۔ ان اساتذہ کے ادب احترام میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے سلف میں ہمارے بزرگوں نے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، اور اسی طریقے سے ایک اور بزرگ ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 40 سال تک ہمارا یہ اہتمام رہا کہ جب بھی ہم نے نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد اپنے استاد کے لیے ہمیشہ دعا کا اہتمام کیا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں تو ہیں، امام صاحب فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت حماد کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کوئی بھی فرض نماز میری ایسی نہیں گئی کہ اس فرض نماز کے بعد میں نے اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ امام صاحب نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے استاد کے لیے بھی دعا کرتے تھے، لیکن دعائے رحمت پہلے استاد کے لیے کرتے تھے، پھر والدین کے لیے کرتے تھے۔ یہ استاد کا مقام ہے، یہ استاد کی حیثیت ہے۔ میرے عزیز طلبہ، اگر پڑھنے میں تم سے محنت زیادہ نہ ہوئی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر تم سے زیادہ مطالعہ نہیں ہوا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹیوشن نہیں ہوا حرج کی بات نہیں ہے، تمہارا دماغ اور تمہارا حافظہ اچھا نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ کبھی کوئی ٹیچر تم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ آج ہمارے اداروں کا حال یہ ہے، اساتذہ کا احترام ختم ہو چکا ہے، اور یہ وبائیں دنیاوی اداروں میں، دینی اداروں میں گھس رہی آ رہی ہے کہ استاد کی جو حیثیت ہونی چاہیے، استاد کا جو مقام ہونا چاہیے، اس کا جو ادب احترام ہونا چاہیے، دھیرے دھیرے اس میں کمی آ رہی ہے۔ یاد رکھیے، ذہن کے اعتبار سے کتنا ہی قوی نہ ہو، اگر استاد کا ادب احترام دل میں نہیں ہے، کبھی اس کے علم سے نہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باب میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم سکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب کے دروازے پر گئے اور وہی کھڑے رہے، کھٹکھٹایا نہیں دروازہ، کہا استاد جب نکلیں گے ان سے علم حاصل کریں گے۔ کچھ کام کے لیے حضرت ابی ابن کعب نکلے، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ کیوں آئے؟ کہاں قرآن سیکھنے کے لیے۔ ہاں دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، مجھے بتلاتے تھے۔ کہا نہیں، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے دروازے کو نہ کھٹکھٹایا جائے، ان کا انتظار کیا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد گھر کی طرف لوٹنے لگے، لوگوں نے سواری پیش کی کہ اس پر سوار ہو جائیے، آپ سوار ہو گئے، گھر دور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سواری کی لگام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور چلتے رہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں سواری پر سوار ہوں اور آپ اس طرح میرے سواری کی لگام کو تھام کر چلے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی طرف سے یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، اپنے مشائخ کا ادب احترام کرے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن عباس آپ اپنے ہاتھ کو اٹھائیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا کہ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ بڑوں کا یہ احترام کیا جائے تو ہمیں بھی یہ تعلیم ملی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایسا محبت کا معاملہ کیا جائے۔ میرے عزیز طلبہ، مجھے اس وقت آپ ہی کو خطاب کرنا ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے والدین کا بھی ادب رکھیں اور آپ اپنے دل میں اپنے اساتذہ کا بھی ادب رکھیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قریباً 1100-1200 کتاب ہیں، کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو دیکھی کتنی کتابیں ہوگی؟ حضرت فرمانے لگے کہ 2-3 کتابیں دیکھیے گا۔ کون سی کتابیں؟ کہا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو دیکھا ہے، حضرت نانوتوی کو دیکھا ہے، حضرت گنگوئی کو دیکھا ہے، یہی ہماری کتابیں ہیں۔ یعنی ان کا ادب احترام، ان مشائخ کا ادب احترام جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کے شیخ سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، میں ادب بتلاتا ہوں کہ ادب کتنا ہونا چاہیے۔ ہمارا کام تو بے ادبی کا ہے، مقابلے کا ہے، ہمارا کام تو بدمعاشی کا ہے، ہمارا کام تو بدگوئی کا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ مضمون ذرا کاغذ پر نقل کرنا ہے، نقل کر دیجئے۔ حاجی صاحب نے لکھا تھا اس کو، ایک لفظ اس میں غلط لکھا تھا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پڑھا، کہا لفظ غلط ہے، لیکن ادب دیکھیے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ لفظ غلط لکھا ہے، غلطی بتائی لیکن ادب کے ساتھ بتلائی۔ ایسا نہیں کہ بڑوں کی غلطی نہیں بتلائی جا سکتی، ادب کے ساتھ۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ نے یہ جو عبارت لکھی ہے اس میں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں کہا ہے غلط لکھا ہے، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نے دوبارہ اس کو پڑھا، دوبارہ پڑھنے کے بعد حضرت حاجی صاحب فرمانے لگے یہ لفظ تو غلط ہے، آپ نے اس کو کاٹ دیا اور دوسرا لفظ لکھا۔ دیکھو ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے مشائخ کا ادب کہ غلطی ہے، غلطی پر وہ متنبہ ہو گئے، باخبر ہو گئے، اس کے بعد بھی اپنے بڑے سے یہ نہیں کہا یہ غلطی ہے، یہ کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ادب یہ، جب یہ ادب تھا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا، دنیا جانتی ہے حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا مقام دیا۔ تو میرے عزیز طلبہ، مجھے آپ سے خاص طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ ادب احترام کریں۔ ہمارے مسلم طلبہ بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑھانے والے بعض ٹیچر تو مسلم نہیں ہیں۔ میں آپ سے بتلاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بندگی سے ایک بات معلوم کی تو اس کا ادب کیا، پڑھانے والا ہمارا ٹیچر چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسے استاد کی نافرمانی کی، ان کا دل دکھایا، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن دل دکھائے گا، تو جس فن کا وہ استاد ہے اس فن میں آدمی کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بہت بڑی بات، میں پھر اپنے آپ کو کہوں گا استاد ہونے کے ناطے میرا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ میرے طلبہ یہ سمجھے کہ ہمارے استاد ہمیں کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے استاد ہمیں اپنے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارے استاد کے اندر، ہمارے ٹیچر کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ہم میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے ٹیچر اور بھائیوں کا تو جذبہ ہی ہو، لیکن ہمارے طلبہ کا جذبہ ہی ہو، یہ ہمارے خیرخواہ ہے، یہ ہمارے مربی ہے، یہ ہمیں فنون سکھلا رہے ہیں، لہذا ان کا ادب احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان کے بارے میں ہم سے تھوڑی کوتاہی ہوئی، ہم بہت بڑے علم سے، بہت بڑے فن سے محروم ہو جائیں گے۔ مجھے یاد آیا مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، ان کے ایک استاد تھے، استاد صاحب کو ان کے بارے میں کچھ غلط شکایت پہنچی، غلط فہمی ہوئی، غلط فہمی کی وجہ سے استاد صاحب نے ان کو بہت سخت سزا دے دی۔
حضرت نے خاموشی سے برداشت کر لیا. حضرت کی والدہ کو پتا چلا تو والدہ نے پوچھا کہ ابو الحسن تمہارے فلاں استاد نے تمہیں بہت زیادہ سزا دے دی ہے, سخت سزا دے دی ہے. حضرت فرماتے ہیں میں نے پوری حمایت اپنے والد سے اپنے استاد صاحب کی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ غلط فہمی تھی, استاد سے چپ ہوئی تھی اور چپ کی وجہ سے انہوں نے سخت سزا دے دی تھی, لیکن کہا میں نے پوری حمایت اپنے استاد صاحب کی. اس کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے استاد کو احساس ہوا کہ غلط فہمی کی وجہ سے میں نے ان کو سخت سزا دی ہے. تنہائی میں بلایا اور معافی تلافی کی. حضرت نے کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کا شاگرد ہوں, آپ کی غلطی بھی غلطی نہیں ہے اور میری نہ غلطی بھی غلطی ہے, مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا میرے استاد خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دی. اس دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ادب عربی میں عالم اسلام میں ایسا مقام دیا کہ عرب کے بڑے بڑے مقررین, بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے ادبا میری عربیت کو سن کر حیران رہتے تھے. آدمی جس فن کے استاد کا ادب احترام کرے گا, جس فن کے استاد کی تعظیم کرے گا, اللہ اس فن میں اس کو نوازیں گے, اس کو بڑھائیں گے. لہذا حدیث طلبہ سے بھی کہتا ہوں, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے پڑھنے کے زمانے میں بہت زیادہ محنت نہیں کی, ضرورت کے مطابق محنت کر لی, بہت زیادہ محنت نہیں کی, لیکن تعلیم کے زمانے میں میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ فارسی اول سے لے کر دور حدیث تک یا مکتب سے لے کر دور حدیث تک یہ اس کی کبھی یہ کوشش نہیں کی, بلکہ ہمیشہ اس بات کا اہتمام کیا کہ مکتب سے لے کر دور حدیث تک کوئی استاد ایک منٹ کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے. یہ برکت تھی, اللہ نے ان کو اپنے وقت کا حکیم الامت اور اپنے وقت کا مجدد ملت بنایا. لہذا عزیز طلبہ آپ کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں اسی اسکول کے پڑھنے والے ابو الکلام آزاد ہیں, اسی اسکول کے پڑھنے والے محمد علی جوہر ہیں, شوکت علی جوہر ہیں. آپ نے اگر یہ جذبہ رکھا, اپنے اساتذہ کی نگرانی میں محنت کی, ان کا ادب احترام کیا اور ادب احترام کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے, تو اس طرح سے آج بھی حق تعالی شانو ایسے ہیرے اور ایسے جواہرات پیدا کرنے پر قادر ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اسکول سے ایسے اچھے افراد پیدا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے. یہ تو ہوا طلباء کا کام. آخری کام ہمارے ماں باپ کا ہے. اگر اساتذہ کی محنت, طلباء کی محنت 100% ہو, اساتذہ بھی 100% محنت کر رہے ہو, طلباء بھی 100% محنت کر رہے ہو, لیکن اگر ماں باپ کی توجہ نہیں ہے تو ان کی 100% پر پانی پھر جائے گا. میں تو بارہا کہتا ہوں, ماں باپ ہونے کے ناطے ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنی اولاد کو اچھا اور برا بنانے کے اعتبار سے. ہماری توجہ, ہماری محنت, ہماری دعائیں, ہماری تربیت انشاءاللہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کا دل کا نور, آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنائے گی. اور اگر اس سلسلے میں ہم نے کوتاہی کی, ہم نے غفلت اختیار کی, تو میرے بھائی ایسا وقت آ سکتا ہے, میری مائیں بہنیں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ بازار میں وہ ایسے کام کرے کہ گھر میں آنکھیں بند کر کے اور گھر میں دروازے بند کر کے اور گھر میں چادروں میں سر کو چھپا کر خون کے آنسو رونا پڑے, لیکن اس کی تلافی نہ ہو سکے. اس لیے بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ وقت کو فارغ کرے, ان کی بہترین تربیت کا انتظام کرے, ان کو بہترین ادب دے. میں اپنے ہر ماں باپ سے پوچھتا ہوں اور ماں باپ سے پوچھنے سے پہلے اپنے کو پوچھتا ہوں, 24 گھنٹے میں اپنی اولاد کو دینے کے لیے, اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے, اپنے اولاد کو تعلیم اور تربیت کے لیے, ان کو ادب اور سنسکار سکھلانے کے لیے 24 منٹ ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس بیڑی سگریٹ پینے کا وقت ہے, ہمارے پاس موبائل کا وقت ہے, بلو فلم اور ناجائز چیزیں دیکھنے کے لیے گھنٹوں وقت ہیں, لیکن اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے اولاد کی بہترین تربیت کے لیے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس 24 منٹ نہیں ہے.
جو ماں باپ اتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا خالی اساتذہ کی محنتیں، کیا خالی علماء کی محنتیں، کیا خالی ٹیچر کی محنتیں، کیا خالی مدرسہ اور اسکول کی تعلیم کا نظام ان کو ایسے ماحول میں برائی سے بچا سکے گا؟ ہرگز نہیں بچا پائے گا۔ ان کو بچانے کے لیے اگر اساتذہ کی محنت 50% ہو، معلم اور ٹیچر کی محنت 50% ہو، تو والدین کی محنت تو 100% ہونی چاہیے۔ آج مصیبت یہ ہے اگر ہمارے اداروں میں چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی بے ادبی کا جو ماحول ہے، اس بے ادبی کے ماحول میں سب سے بڑا قصور ہمارے والدین کا ہے کہ والدین ہونے کے ناطے ہم نے سب کچھ دیا، نہیں دیا تو ان کو اسلامی تعلیم اور اسلامی ادب نہیں دیا، سنسکار نہیں دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادب کو ہم گھر کے اندر سکھلائے، ہم گھر کے اندر بتلائے، تاکہ یہ بااولاد بڑے ہونے کے بعد ہمیں راحت پہنچانے کا سامان بنے، ہمارے لیے مصیبت کا سامان نہ بنے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچپن میں ہم ان کی تربیت نہیں کرتے اور بعد میں بڑے ہونے کے بعد ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ بچپن میں اگر تربیت نہیں کی ہے تو بڑھاپے میں آپ کی بد دعائیں کام نہیں کریں گی۔ بچپن میں تربیت کی ہے تو بڑھاپے میں آپ کی دعائیں ان کو سنیا پر پہنچائے گی، ان کے مقام کو بلند کرے گی، ان کو دنیا آخرت میں ادب احترام اور عزت کا مقام عطا فرمائے گی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ بات یہ ہے میرے عزیز طلبہ، آپ کا جو یہ وقت ہے تعلیم حاصل کرنے کا اور شکشن حاصل کرنے کا، یہ انتہائی قیمتی ہے۔ میں عام طور پر ایسی مجلسوں میں طلبہ سے عرض کرتا ہوں کہ جو طالب علم کے حاصل کرنے کے زمانے میں، شکشن کو لینے کے زمانے میں اس وقت کی قدر کرتا ہے، آنے والا وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو طالب علم کے زمانے میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، آنے والا وقت اس کو ضائع کرتا ہے۔ میں عزیز طلبہ سے کہوں گا، اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت ہماری قدر کرے، اس وقت کی قدر ہم کر لیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمیں ضائع کر دے، اس وقت کو ہم ضائع کر دے۔ ہم اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو ضائع کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری قسمت میں ہے، ہماری طاقت میں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ لہذا میں ہر طالب علم سے کہوں گا، اپنے ماں باپ کا ادب، اپنے استاد کا ادب، اپنی درسگاہ کا ادب، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر آ کر میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہ نظام ہے، مرد ایک طرف ہے، عورتیں ایک طرف ہے، پردوں کا اہتمام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ایسی خیر ہیں ان خیر کو آگے بڑھاتے رہیں، ہر ایسے کام سے جس میں مرد اور عورت کا اختلاط ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ادارہ ہمارا ہے، یہ ادارہ میرا ہے، میں بہت محبت سے عرض کروں گا آپ اپنی تعلیم کو خوب بڑھائیں، لیکن بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، جب ہم اپنے اسکول کو، اپنی کلاسوں کو بڑھاتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ یہ نظام بنائیے کہ ہماری بیٹیوں کی درسگاہ الگ ہو، ہمارے بیٹوں کی درسگاہ الگ ہو۔ میرے بھائی آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کرنے والی ذات وہ ہے۔ آپ جتنا شریعت پر اپنے آپ کو چلانا چاہیں گے، ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ایسی بات ہوتی ہے تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شکیہ نہیں، دنیا میں کون سا کام ہے جو شکیہ نہ ہو؟ ارادہ ہو، ہمت ہو، اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اسکول کو پروان چڑھائے، خرابیوں سے پاک کرے، خوبیوں سے مالا مال کرے، اور یہاں حدود شرع میں رہتے ہوئے قوم کی بیٹیاں، قوم کے بیٹے صحیح معنی میں فن کو حاصل کرے، ان کو بہترین تعلیم ملے، ان کو بہترین تربیت ملے، اور یہ قوم کے صحیح معنی میں خادم بن کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا ہے، حق تعالیٰ شانہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو باتیں اللہ نے کہلوائی حق تعالیٰ شانہ مجھے اور جہاں جہاں تک یہ آواز اللہ اپنے فضل سے پہنچائے سب سامعین کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی یہ حضرات ہیں، دعا ان سے کرائیں، یہ حضرات بھی ہیں، دعا ان سے کرائیں۔ اللہ چلو پر